باتیں کر رہے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا میں نے اپنے معمولات کا ایک اہم عمل بنا لیا ہے۔ یہ وہاں ہماری محفلوں میں بھی شامل ہوگا، ٹھنڈے پانی کی طرح، خوبصورت لباس کی طرح۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر کی زندگی اس دنیا کی زندگی سے بھی زیادہ خوبصورت ہو انشاءاللہ۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں وہاں جا کر غیبت، چغلی، حسد اور دیگر دنیاوی گناہوں کے نتیجے میں بدبودار کپڑوں، دیمک لگے فرنیچر اور سخت پتھریلے بستر کی بجائے اپنی قبر کو بہترین چیزوں سے آراستہ کروں؟ میں نے دنیا میں اپنا گھر بنانے کے لیے ساری زندگی جان توڑ محنت کی، لیکن یہ گھر تو میرے ورثہ کا ہو جائے گا۔ اصل میں تو میری ساری محنت اپنے لیے ہے ہی نہیں، سارے فائدے تو اور لوگ اٹھائیں گے۔ تو میں نے سوچا کہ بس بہت ہو گیا ہے، مجھے اپنا گھر بنانا ہے جہاں صرف میں ہی ہوں گا، اور وہاں مجھے ایک طویل عرصہ گزارنا ہے۔ اگر میرے تمام اعمال دنیا کی ضروریات کے لیے تھے اور اپنی قبر کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر تو میرے قبر والے گھر کے لیے سوائے عذاب کے فرنیچر، مستقل اندھیرے اور سخت باز پرس کے کچھ بھی نہ ہوگا، اور میں ایسے گھر میں اکیلا کیسے رہوں گا؟ پھر ڈاکٹر مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میری آپ کو بھی نصیحت یہ ہے کہ آج سے اپنی قبر کو اپنا بینک اکاؤنٹ بناؤ، اس میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کرو اور لانگ ٹرم والی پالیسی لو۔ اپنی عبادات اور حقوق العباد کا خوب خیال رکھو۔ اللہ کی قسم، جب تم قبر میں ہوگے تو تم وہاں سے بھی میرا شکریہ ادا کرو گے۔ اپنی قبر کے گھر کا اس دنیا کے گھر سے زیادہ خیال رکھو۔ ابھی تم اپنے گھر والوں کے درمیان ہو، پہن رہے ہو، کھا پی رہے ہو، آرام سے گھر والوں کے درمیان سو رہے ہو، اور تمہیں تمہاری تمام ضروریات میسر ہیں، پھر بھی تم اپنی حالت سے نالاں رہتے ہو، ہر وقت کوئی نہ کوئی گلہ شکایت کرتے رہتے ہو۔ تو سوچو، جب تم زمین کے نیچے ہوگے اور سینکڑوں ہزاروں سالوں کے لیے ہوگے تو وہاں تمہارے ساتھ کون ہوگا؟ تمہارے پسندیدہ سیاستدان، کھلاڑی، اداکار، تاجر، یہ تو تمہیں یہاں بھی نہیں جانتے، اور نہ ہی انہیں تمہاری اتنی فکر ہے۔ تم ہی ان سب کے پیچھے بے وقوفوں کی طرح اپنا وقت ضائع کرتے ہو۔ تمہارے وہ بچے جن کی شادیوں پر تم لاکھوں روپے فضولیات پر خرچ کر دیتے ہو، یقین کرو یہ خرچ تمہارے لیے وبال بن چکا ہوگا، اور بچے مکر جائیں گے کہ ہمارے باپ نے اور ہماری ماں نے خود ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مصیبت کھڑی کی۔ اس لیے آج سے اپنی جان کی فکر کرو، اپنا خیال خود کرو، اور